بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج درود شریف کے ان رازوں پہ سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور پھر ان سوالوں پہ سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہماری زندگی میں، ہمارے ذہنوں میں اکثر و بیشتر نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ کیونکہ درود ابراہیمی وہ درود شریف ہے کہ جس کو پڑھنے کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، اور ہم تمام مسلمان اپنی نمازوں میں درود ابراہیمی کا ورد بچپن سے کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے درود ابراہیمی کے ورد کی اجازت اگر نہ بھی لیں تو آپ اس درود شریف کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اپنی سہولت کے مطابق تعداد مختص کر لیں اور درود ابراہیمی کو ورد کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسے بزرگ ہیں جو آپ کے روحانی معالج، روحانی رہبر ہیں، تو بہتر ہے کہ ان سے اجازت لے کر، ان کی دعائیں لے کر درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر نہیں ہے تو اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں اجازت دی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ خود سے تعداد مختص کر کے اور اس کو وقت متعین کر کے پھر پڑھ سکتے ہیں۔ بس اجازت لینے میں یہ ہوتا ہے کہ بزرگ کی رہنمائی میں درود ابراہیمی پڑھنے سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو درود ابراہیمی کا جو فیض ہے نا، وہ جلدی ملنا شروع ہو جائے گا۔ درود ابراہیمی کے رازوں سے آشنائی جلد ملنا شروع ہو جائے گی، فیوز و برکات کا دروازہ آپ پر کھولا جائے گا۔ اور دوسرا پہلو یہاں یہ عرض کرتی چلوں کہ درود ابراہیمی کے علاوہ جو سلاسل میں پڑھے جانے والے درود شریف ہیں، ان کی اجازت بزرگ سے لے کر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سلاسل میں پڑھے جانے والے وظائف اور درود شریف کا نور اس سلسلے کے اندر جاری ہوتا ہے۔ آپ جیسے ہی کسی صاحب نسبت بزرگ کے ساتھ جڑتے ہیں تو سلسلے میں ہزاروں لاکھوں اولیاء جو درود شریف کا صیغہ پڑھا ہوتا ہے اور اس کا نور پایا ہوتا ہے، اس کی برکتیں، اس کا نور اور اس کا فیض آپ کو اجازت ملنے پر جاری ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک باریک نکتہ ہے کہ وہ مسنون دعائیں جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان کی اجازت تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی جا چکی ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کو پڑھنے کی اجازت نہ بھی لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح درود ابراہیمی بھی ایسا درود ہے جس کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کے لیے تعلیم فرمایا ہے۔ اسی لیے درود ابراہیمی کی اجازت کسی بزرگ سے نہ بھی لی جائے تو بھی آپ اپنی منشا کے مطابق تعداد مختص کر کے پڑھ سکتے ہیں اور درود شریف کی برکات سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ مسنون دعاؤں اور درود ابراہیمی کو کسی بزرگ سے اجازت کے بغیر آپ کبھی بھی کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں۔ اب بات ہے فیض کی، تو ہمارا دل جب تک صاف نہیں ہوگا اس وقت نور ہمارے دل میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں، اگر برتن گندا ہو تو اس میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، اور اسی طرح دل صاف نہ ہو تو اس میں نور نہیں ڈالا جاتا۔ ہمارے دل میں اگر انتقام موجود ہے، ہمارے دل میں اگر حسد موجود ہے، کینہ موجود ہے، تو یہ بیماریاں ہمارے دل کو آلودہ اور داغدار کر دیتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کی وجہ سے ہمارے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں اپنے دل میں حسد پالتے ہیں تو ہمارا دل کالا ہونے لگتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں تو دل کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل جاتی ہے۔ انتقام لینے کا جذبہ ہمارے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور ان بیماریوں کو جب تک ہم ساتھ لے کر چلتے رہیں گے تو یاد رکھیے کہ فیض کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا۔ اور جو انسان بھی اپنے دل میں کینہ، بغض، انتقام اور حسد کے امراض کو پالے گا، اس پر رحمت خداوندی نازل نہیں کی جاتی۔ تو اپنے دل کے برتن کو صاف کرنا ضروری ہے، اپنے دل پر نظر رکھنا ضروری ہے، اپنے جذبوں پر پہرا بٹھانا ضروری ہے۔ اور تنہائی کے گناہ ہمارا بہت نقصان کرتے ہیں۔ محفل کا مومن تو ہر کوئی ہوتا ہے نا، لیکن تنہائی کا مومن بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب ہم تنہائی میں پاکیزگی دکھائیں گے، تنہائی میں درود شریف پڑھیں گے، تو ہم پر فیض کا دروازہ کھلے گا، ہم پر فیوز و برکات کا دروازہ کھولا جائے گا۔ مال حرام کھا کر، تنہائیوں میں گناہ کر کے، بغض و کینہ پال کر اگر ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس صورت میں
ہمیں ثواب تو دے دیا جائے گا، لیکن ہم فیض کی امید رکھیں تو یہ ہماری کم عقلی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کن عوامل پر توجہ رکھنی چاہیے۔ ہم تسبیح پڑھتے ہوئے دیوانگی دکھانا چاہتے ہیں، ہم درود شریف پڑھتے ہوئے کثرت کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک یہ جذبہ قابل ستائش ہے، لیکن ہم پر ہماری فیملی کا نان نقطے کی ذمہ داری بھی ہے، ہمارے ذمہ والدین کے حقوق پورا کرنا بھی ہے، ہم پر بیوی بچوں کے روزی کرنا، ان کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور اپنی ذات کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک صاحب کو جب بھی روزی کرنے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتا، بھائی میں تو تسبیح پڑھوں گا، تسبیح کی برکت سے اللہ دے گا۔ جب اس کو سمجھایا گیا کہ بھائی یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، رزق یوں ہی آسمان سے نہیں اتارا جاتا، اس کے لیے اسباب کریں، اعمال کرنا شروع کر دیں تاکہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جا سکے۔ سلسلہ چلتا رہا، ملاقات کی ترتیب ہی نہیں بن رہی تھی۔ وہ اسی دیوانگی میں گھر سے جنگلوں کی طرف، ویرانوں کی طرف، صحراؤں کی طرف اور میدانوں میں اپنے شب و روز گزارتے رہے، اس گمان کے ساتھ کہ شاید حضرت خضر علیہ السلام سے تنہائی میں ملاقات جلد ہو جائے۔ عرصے تک وہ گھر سے دور رہے، لیکن پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس نے رب کریم سے اپنی دعا جاری رکھی اور ملاقات کے لیے مسلسل انتظار میں اپنا وقت گزارنے لگا۔ اس کی دیوانگی دیکھ کر لوگ بھی اس کے لیے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ کریم سے التجائیں کرنے لگے کہ یا اللہ اس دیوانے کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دے تاکہ اس کو من کو چین اور روح کو سکون مل سکے۔ اور پھر آخر کار دعائیں رنگ لے آئیں اور حضرت خضر علیہ السلام اس کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ کر وہ شخص بہت خوش ہوا۔ حضرت نے اس سے پوچھا، تم مجھ سے ملاقات کرنے کے اس قدر خواہش مند کیوں ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے جب اولیاء کرام سے آپ کی عظمت اور روحانی مقام کے بارے میں واقعات سنے تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں ان روحانی رازوں سے آشنائی پاؤں جو آپ اللہ والوں کے ساتھ بانٹنا کرتے ہیں۔ میرے اندر یہ شوق آئے روز زور پکڑنے لگا اور میں آپ کی یاد میں دیوانہ وار جنگلوں میں، ویرانوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں گھومنے لگا۔ حضرت نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کس نعمت کے لیے رب کریم سے دعا کروں؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ حضرت میں تو اتنا علم نہیں رکھتا کہ میں اللہ کریم سے کون سی نعمت پانے کے لیے آپ سے دعا کرواؤں، آپ جو میرے لیے بہتر سمجھے وہ مجھے رب کے خزانوں سے دلوا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گفتگو سننے کے بعد اپنی پگڑی اتاری اور اس کے سر پر پہنا دی، اپنا کرتا اتارا اور اسے پہنا دیا اور حکم دیا کہ جاؤ ذرا بازار کا چکر لگا کر آؤ۔ پگڑی اور کرتا پہننے کی دیر تھی کہ اس کی باطنی آنکھ بیدار ہو گئی۔ وہ دنیا میں موجود روحانی سسٹم کا مشاہدہ کرنے لگا۔ بازار میں جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جن میں سے کسی کی شکل بندر جیسی ہے، کسی کو لگڑ بکڑ کی شکل میں دیکھا اور کوئی کسی اور جانور کی صورت میں بازار میں گھوم رہا ہے۔ تو وہ یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ بازار میں موجود لوگوں کی یہ حالت پہلے اس سے اوجھل تھی جو آج اس کے سامنے کھلی ہے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اولیاء کرام کے سینے کتنے کشادہ اور ظرف کتنا وسیع ہوتا ہے کہ لوگوں کے باطنی نقائص دیکھنے کے باوجود ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں اپنی محافل میں جگہ دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہی خصلتیں اس جانور کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو ہم میں سے سرزد ہو رہی ہوتی ہوں۔ جیسے ہم اگر بار بار مکاری، چالاکی اور دھوکے بازی کی روش کا شکار ہیں تو ہماری شکل لومڑی کی صورت میں اہل باطن کو دکھائی دے گی۔ اگر ہم زبان درازی، بدتمیزی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بھی کسی اور جانور کی شکل تخلیق ہوگی۔ اگر صورت ہی کافی ہوتی تو سیرت تخلیق نہ کی جاتی۔ صورت کی سوارت پر ہم توجہ دیتے ہیں اور اپنے ظاہر کو تو صاف ستھرے دکھانے کے لیے جتن کرتے ہیں، لیکن باطن کی طرف سے ہم غفلت برتتے ہیں اور ہم اپنے باطن کا چہرہ خراب کر دیتے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ بگاڑ دیتے ہیں۔ اب دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہم اگر اکٹھی کر لیں لیکن اپنے باطن پر توجہ نہ دے کر چہرہ بگاڑ لیں تو یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ تو جب تک ہم اپنی اصلاح کی نیت اور عزم نہ کر لیں ہمیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر ہمیں کوئی بدل سکتا ہے تو وہ ہم خود ہیں۔ ہم نے اپنے باطن پر توجہ دینی ہوگی، تب جا کر درود ابراہیمی کا نور ہمارے من کے اندر جذب ہوگا۔
ہم نے اپنے من کے کٹورے کو صاف رکھنے کے لیے آنکھوں کے روشن دانوں اور کانوں کی کھڑکیوں پر توجہ دینی ہوگی کہ کوئی زہریلی چیز، کوئی ایسی ناپاک چیز جو ہمارے دل کے پیالے کو کالا کر سکتی ہے، داخل نہ ہونے پائے۔ اللہ والے باطن کو صاف کرنے کے لیے محنت کرواتے ہیں۔ جب ہمارا باطن صاف ہو جاتا ہے تو ہماری آنکھوں سے حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں اور ہم پر راز کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور صاحب کی آپ کو مثال دوں کہ ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ میں عرصے سے درود شریف کا ورد تسلسل سے اور بلا ناغہ کر رہا ہوں، لیکن مجھ پر فیض نہیں کھل رہا۔ ان کے اس سوال کے جواب میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر دودھ کا بھرا ہوا مٹکا ہو اور اس میں ایک چٹکی نیلا طوطا یعنی جو زہر ہوتا ہے وہ ڈال دیا جائے تو کیا آپ پینا پسند کریں گے؟ تو کہنے لگے ہرگز نہیں، اگر میں نے وہ دودھ پیا تو میری موت ہونے کا خدشہ ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ سارا دن میں درود ابراہیمی کے نور سے اپنے باطن کے برتن کو بھی بھرتے ہیں، پھر ساتھ غیبت، بد نظری اور جھوٹ کا نیلا طوطا مکس کر رہے ہیں، تو آپ کو فیض کیسے مل سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ فیض کا دروازہ نہیں کھل رہا۔ آپ کو ان نفسانی بیماریوں سے پرہیز کے ذریعے نجات ملے گی۔ آپ کو خود کی نگرانی کرنی ہوگی، ہر بول پر، ہر نظر پر نظر رکھنا ہوگی، تب کام بنے گا، تب روحانی کنیکشن بحال ہوگا اور سگنل آئیں گے، اور پھر جب سگنل آ جائیں تو تصویر بھی آ جاتی ہے، آواز بھی آ جاتی ہے، اور معلومات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جب خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو جاتی ہے نا تو کرم ہو ہی جایا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری خلوت اور جلوت دونوں میں درود ابراہیمی کا نور بھر دے، ہمیں اپنے باطن کو صاف کرنے کی دھن میں لگا دے، اور جب وہ صاف ہو جائے گا وہاں ہمیں تمام فیوز بھی ملیں گے، تمام برکات بھی ملیں گی اور تمام انوارات بھی ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔